بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد معزز اور محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج بڑی زبردست بات سننے کو ملی، تو میں نے کہا وہ آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ وہ ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ چورا شریف کے سجادہ نشین پیر سید فاروق الاسلام صاحب نے ایک مرتبہ پھر روافظ کی کلاس لی بڑی زبردست کر کے، اور عوام اہل سنت کو متنبہ کیا اور خبردار کیا کہ اب آپ نے کسی ایسے عالم کی تقریر نہیں سننی کہ جو عقیدے کے لحاظ سے رافضی ہو یا خارجی ہو، اور آپ نے اس بات کو بڑا کلیئر کیا اور عوام کو بتایا کہ اب تقریر آپ لوگوں نے ایسے عالم دین کی سننی ہے کہ جن علماء کی پشت پر اکابرین اہل سنت کی مہر تصدیق ثبت ہو، جن میں قبلہ مفتی منیب الرحمن زیدہ شرفہ کا نام لیا گیا، امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی کا نام لیا گیا، اور قبلہ حضور مفکر اسلام امام عظیمت حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کا نام لیا گیا کہ ان علماء کی مہر جن علماء پر لگی ہو ان کی تقریر آپ نے سننی ہے، باقی کسی کی آپ نے تقریر نہیں سننی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا اور دل خوش ہوا کہ اب آستانوں سے بھی آواز حق بلند ہو رہی ہے اور عوام کی تربیت اور عقائد کی اصلاح شروع ہو گئی ہے، اور آگے جا کے آپ پیر صاحب کا خطاب بھی سماعت فرمائیں گے کہ قبلہ پیر صاحب نے کتنا سختی سے اپنے مریدین، معتقدین، متوسلین کو متنبہ کیا اور پابند کیا کہ آپ نے ہرگز کسی بد عقیدہ کی مجلس کا حصہ نہیں بننا اور نہ ہی کسی بد عقیدہ کی تقریر سننی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب زیدہ شرفہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر عوام اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے نہیں پرواہ کہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، انہیں کہاں پھینکا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا تمام پیر بھائیوں کو سوجھ بوجھ کر، یہ نہیں جہاں بھی جلسہ ہو چلو جی جلسہ سنا سنیا نا عالم آنا، دیکھ کے اس عالم کی تقریر سنیں جس کے سامنے مفتی، جس کے پیچھے مفتی منیب الرحمن کی مہر ہو۔ اس عالم کی تقریر سنیں جس کے پیچھے ڈاکٹر اشرف جلالی کا ٹھپا ہو۔
اس عالم کی تقریر سنیں جس کے پیچھے امام امیر اہل سنت خواجہ مسعود رضوی صاحب کا ٹپا ہو. اولویت اور اخرویت میں اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن کبھی یہ آپ کو گمراہی کے عقیدے نہیں دکھائیں گے. ایک راستے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. رضوی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ جلالی صاحب کے ساتھ بھی کہیں ہو سکتا ہے اختلاف رائے، ہو سکتا ہے وہ اور چیز ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے شاگرد بھی کبھی آپ کو گمراہی کے راستے پر نہیں ڈالیں گے. کبھی آپ کو اہل بیت اطہار کا بے ادب نہیں بنائیں گے، کبھی آپ کو صحابہ کرام کا بے ادب نہیں بنائیں گے، کبھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور آپ کی جو ہے وہ اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کریں گے، اور کبھی کوئی اللہ کی الوہیت اور توحید کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. یہ آپ کے عقائد اور اعمال میں بگاڑ نہیں پیدا کریں گے. اتنا جان لیں، ان لوگوں کے بات سنیں، وگرنہ وہ کہتے ہیں نا کہ قافلے